یہ امتحان میں آپ دیکھیے کہ ڈالا جانا ہے، اس وقت بھی امتحان جبریل آتے ہیں، یہ ہوا والا فرشتہ، سارے فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ کوئی یعنی مجھے حکم دیجئے آپ کی مدد کے لیے، مدد کے لیے آ گئے کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ تو ولی اللہ ہیں، آپ تو موحد ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ رب دیکھ رہا ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی چیز ہے میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ایمان کا جذبہ دیکھا اور یہ توحید دیکھی تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا جبریل جاؤ آپ کو ٹھنڈی کرواؤ، نہیں، بلکہ خود کہا قلنا، میں نے کہا۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، فرمایا قلنا، میں نے کہا یا نار، اے آگ، کونی بردن و سلام علی ابراہیم، کہ تو ٹھنڈی اور تو محافظ بھی ہو جا ابراہیم کی، حفاظت تو کرے گی، اب تیری ذمہ داری ہے، تیرا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن کس کے حکم سے جلاتی ہے؟ میرے حکم سے، اب میرے حکم سے تو محفوظ بنے، تو ان کی حفاظت کرے گی ابراہیم کی، ان کو اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ وہ ان کو ٹھنڈی لگ جائے، نہیں، اب تمہیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ایمان ہے میرے بھائیوں، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، وہ ایمان کا ہے ہمارے پاس۔ وہی جذبہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز میں کہا یاد کرو ابراہیم کو، میرے ابراہیم کو یاد کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قرآن پڑھو اور میرے بندے ابراہیم کو یاد کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب پڑھو اور میرے بندے ابراہیم کو یاد کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بڑا سچا نبی تھا، بڑا سچا نبی تھا۔ میرے بھائیوں، یہ بزرگ شخصیتیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود اور ہم ادھر ادھر کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان کے اسوے کو نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے۔ اور دوسرا امتحان کیا تھا؟ وہ بھی اللہ رب العالمین نے کیسے اچھے انداز میں پہلے فرمایا کہ ابراہیم میرا یہ بندہ، اس نے کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین، وہ ایسے عمر کو پہنچ گیا لیکن تب بھی اس کی آرزو ختم نہیں ہوئی کہ رب دینے پر چاہے کبھی بھی دے سکتا ہے، مایوس نہیں ہوئے رب کی رحمت سے۔ یہ بھی امتحان ہے کہ توحید کی برکت اتنی کہ آخر تک مایوس نہیں۔ ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ 60 سال کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے ہو گئے کہ ہڈیاں کمزور ہو گئیں، کپکپاہٹ ہو گئی، اتنی عمر ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے بچے کی، تو جو بیوی تھی ان کی وہ پریشان ہو گئی، فسکت وجہ، ہائے باپ ایسے کہا، فسکت وجہ، ہائے اب اس عمر میں عجوز عقیم، کھوسٹ بڈھی، اب اس عمر میں ہمیں بچہ ہوگا۔ کیا فرمایا؟ یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی فرمایا رب ہب لی من الصالحین، کس سے مانگا؟ کس سے مانگا میرے بھائیوں؟ رب سے مانگا۔ انبیاء نے کس سے مانگا؟ رب سے مانگا۔ یہ نہیں کہ سال بھر ہو گئی شادی ہوئی ہے، ابھی گھر میں کچھ دکھا نہیں تو کہیں ارے یہ بچی کو تو ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، گھر کی عورتیں اور یہ سب خسر پھسر شروع کر دیتی ہیں کہ بھئی اس سے اچھا تو وہ فلانی کے یہاں کچھ نہیں ہوا تھا، وہ گئی تھی فلاں کے یہاں نظر و نیاز مانگی تھی اور اس نے بکرا ذبح کرنے کے لیے یہ ہوا تھا کہ فلاں کے آستانے پر یہ کریں گے، تو انہوں نے ان کی گود ہری کر دی۔ یہ مسلمان کے یہاں یہ سب چیزیں۔ انبیاء نے کس سے مانگا؟ فرمایا وزکریا اذ نادى ربہ، زکریا کو بھی یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا فرمایا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو مجھے نرینہ اولاد دے دے۔ رب سے مانگو میرے بھائیوں، رب دینے والا دے گا اگر ہمارے مصلحت کے موافق ہوگا، اور جب ہوگا تب رب دے گا۔ رب بہت بڑا حکیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو فبشرناہ، بشارت دی، بغلام حلیم، کس کی؟ بردبار۔ بردبار میرے بھائی، ایک ہی اگر اولاد ہو، اگر نیک ہو تو اس کے لیے دنیا ہی میں جنت ہے، اچھی نیک ہم نے بشارت دے دی۔ فلما بلغ معه السعی، لیکن یہاں پہ بھی امتحان دیا بھی اور پھر امتحان، سارے امتحان، بیوی کے بارے میں تو امتحان، اپنے بارے میں تو، اپنی ذات کے بارے میں بھی امتحان، بیٹا دیا بیٹے میں بھی امتحان، اور فرمایا
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جب چلنے لگا، دیکھو جب چلنے لگتا ہے بچہ تو اس وقت کتنی محبت ہوتی ہے کہ بچہ ایک منٹ بھی دور نہ جائے، اس کی ہر ادا ہر حرکات سب بہت اچھی لگتی ہے، اس کا مارنا بھی اچھا لگتا ہے. ایسے وقت میں دیکھیے کیا حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم اس بیٹے کو ذبح کر دو. یہ بڑا امتحان، میرے بیٹے کو، یہ اس بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو. اب ابراہیم علیہ السلام یہ کیسے کہیں اپنے بیٹے سے، کیسے کہیں؟ ایک دن دیکھا، پھر 2 دن دیکھا، پھر تیسرے دن، پھر نہیں رہا تو فرمایا اپنے بیٹے کے پاس وہ بات رکھ دی کہ میرے بیٹے تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. اور اللہ رب العالمین نے بیٹا بھی کیسا دیا. اس نے کیا کہا؟ یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، اور مجھے صبر کرنے والی ہو سکتا ہے، صبر کرنے والا، میں صبر کروں گا. آپ چلائیں میرے گردن پر چھوڑی، رب کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے میں اپنی جان دے دوں گا. کوئی بچہ ایسا کہے گا؟ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. یہی ایمان تھا میرے بھائیوں، اور یہی وہ جذبہ کہ آج دور دور سے لوگ، پوری دنیا آتی ہے، اور جب سوچو کہ چلو ابھی کعبے میں کم بھیڑ ہوگی اور آؤ تو اور بھیڑ رہتی ہے. یہ ایمان ہے میرے بھائیوں. آپ بھی اگر اپنے ایمان میں صادق ہوں، اپنے رب سے وہ تعلق جوڑ لے جو تعلق ابراہیم کا تھا، جو تعلق ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور جو عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتلایا، جو عقیدہ اپنے بیٹیوں کو بتلایا، جو عقیدہ اپنے پھوپھی کو بتلایا، جو عقیدہ اپنے چچا کو بتلایا. کیا بتلایا؟ کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں، عمل کرو اللہ کے ساتھ، نیک عمل، خالص عمل، ایمان کو خالص رکھو، شرک نہ ہو. میرے بھائیوں اگر یہ عقیدہ ہمارے سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے. ہمارے عمرہ بھی قبول، ہمارا حج بھی قبول، ہماری نمازیں بھی قبول، ہماری دعائیں بھی قبول، ساری چیزیں قبول ہوں گی. لیکن اگر یہاں پر خلل ہے تو پھر کتنے بھی آپ سجدے کر ڈالیں، ایک بھی سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کنیکشن رب کے ساتھ نہیں ہے، بیچ میں کہیں گڑبڑی، بیچ میں رب تک وہ بات نہیں پہنچ رہی ہے. کیوں؟ ہمارا دل وہاں نہیں جا رہا ہے، ہمارا دل تو یہیں نیچے لٹک جاتا ہے، پھر اوپر کیسے جائے گا؟ اتنی محبت ہو گئی ہے ان قبر والوں سے کہ ان کی شان میں ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن رب کی شان میں آپ کچھ بھی کہہ ڈالیں، ان کی شان، یہ زمینی رب کے بارے میں آپ کوئی بات نہ کریں. وہ مردہ رب جو ان کے یہاں ہے اس کے بارے میں آپ ایک جملہ کہیں گے آپ کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن رب کی شان میں وہ خود گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں. اور اس کی گستاخی کی سب سے بڑی مثال آج ہمارے گاؤں میں، آج ہمارے ملکوں میں جو موجود ہے. کیا موجود ہے؟ یا وارث پاک، لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ہیں؟ گاڑیوں میں لکھا ہوا رہتا ہے یا وارث پاک. یہ وارث کون ہے؟ یا خواجہ غریب نواز، یا غوث اعظم دستگیر، یہ سب لکھا رہتا ہے. بلڈنگوں میں محلیں بنائیں گے خوب بڑی بڑی اور لکھ دیں گے یہ ہمارے خواجہ کے کرم سے، یہ ہمارے پیرانے پیر کے کرم سے، یہ ہمارے غوث اعظم کے کرم سے، یہ ان کے کرم سے. لیکن ان نبیوں کو دیکھو، ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربک، یہ میرے رب کے کرم سے. کسی ولی، کسی پیر، کسی بزرگ، کسی کی فقیر، کسی کچھ بھی نہیں، وہ سب محتاج ہیں، سب فقیر ہیں. اللہ نے خود فرمایا کہ سب کے سب محتاج ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، سب کے سب فقیر ہو اللہ کے. وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، میں دینے والا ہوں. اور فقیر سے جاؤ گے مانگنے، کیا دے گا فقیر؟ یہ سب فقیر ہیں، یہ سب محتاج ہیں اللہ کے، اللہ کے کرم کے. اللہ چاہے تو سارے مومنوں کو جہنم میں ڈال دے اور سارے کافروں کو جنت میں ڈال دے، کوئی بزرگ کچھ نہیں کر سکتا ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتا ہے. سارے ولیوں کو، سارے نبیوں کو، سب کو اٹھا کر کے اگر جہنم میں ڈال دے اور سارے کافروں کو نکال کر کے جنت میں ڈال دے تو اللہ کے اس عمل کے آگے کسی کچھ بھی نہیں چل سکتی. یہ ہے اللہ. اللہ کسی کے سمرتھن سے اس کی حکومت نہیں ہے کہ اگر کسی پیرانے پیر کی بات نہیں مانے گا تو پیرانے پیر اپنا سمرتھن ہٹا لیں گے. خواجہ غریب نواز کی بات نہیں مانے گا تو خواجہ غریب نواز اپنی سمرتھن کھینچ لیں گے. کسی کی سمرتھن سے اس کی حکومت نہیں چل رہی ہے. اسی کی تو حکومت ہے کہ جس حکومت کو کسی کے سمرتھن کی ضرورت نہیں ہے. اور ملکوں کی مثال دیتے ہو، دنیا کی مثال دیتے ہو اس رب کے لیے کہ جس رب نے خود فرما دیا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو دنیا کی. اللہ یعلم انتم لا تعلمون، اللہ کو معلوم ہے، تم کیا جانتے ہو اللہ کی حیثیت کیا ہے. اور تم کہتے ہو کہ تم میاں اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ یہ ولی ہمارے وسیلہ ہیں. جس طریقے تمہیں چھت پر چڑھنے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہاں پہ بھی دیکھو میرے بھائیوں، یہاں پر بھی اتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے کہ جو وسیلے کے نام پر، وسیلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وسیلہ جائز وسیلے. اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں ہم تک کیسے پہنچو گے؟ ہم تک پہنچو گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھو گے. نمازوں کے ذریعہ ہم تک آؤ گے، دعاؤں کے ذریعہ ہم تک پہنچو گے، قرآن پڑھ کر کے میرے قریب ہو گے. یہ وسیلے ہیں. نیک اعمال وسیلہ ہے، نہ کہ برے اعمال وسیلہ. شرک کیسے وسیلہ بن سکتا ہے میرے بھائی؟ شرک کیسے وسیلہ بن سکتا ہے اللہ کا؟ عبادتیں وسیلہ بنیں گی. آپ نیک بنے، موحد بنے، سب سے بڑا وسیلہ یہ ہے. توحید سب سے بڑا وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، سب سے بڑا وسیلہ توحید ہے. اس کی مثال، آپ نے گھر بنایا، آپ نے گھر بنایا اور گھر میں چڑھنے کے لیے آپ زینہ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں؟ وہ آپ بناتے ہیں نا، کہ کوئی بھی پڑوسی والا آ کر کے سیڑھی لگا کر کے اس پہ چڑھے گا. داخل ہونے کے لیے دروازہ آپ بناتے ہیں، آپ کے پاس چابی ہوتی ہے کہ سب کو بانٹے رہتے ہیں کہ سب آئیں اور اپنے طرف سے دروازہ کھول کھول کر کے اس میں سے جائیں. نہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ جو دروازہ آپ نے بنایا ہے اور جس طریقے سے آپ راضی ہوں گے کسی کو اس گھر میں آنے کے لیے، وہ کیا مانا جائے گا؟ وہ شریف مانا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص پیچھے سے آ کر کے سیڑھی لگا کر کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرے تو پورے محلے والے پکڑ لیں گے کہ یہ تو چور ہے، یہ تو چور ہے. تو ہاں اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. جائز وسیلے ہیں، اس لیے ان وسیلوں کو تلاش کرنا چاہیے جو جائز وسیلے ہیں، جو شرافت کے ساتھ آپ اس گھر میں جا سکتے ہیں، اس کو تلاش کریں. چوری دروازہ نہیں، چور دروازے نہیں، چوری والے وسیلے نہیں. جو وسیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں کہ اے لوگوں وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کیا ہے؟ صبر، نماز، یہ سب وسیلے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت وسیلہ ہے، صدقہ و خیرات وسیلہ ہے، حلال کمائی وسیلہ ہے، اپنے بچوں کی تربیت یہ وسیلہ ہے، جائز تربیت یہ وسیلہ ہے. یہ سب وسیلے ہیں. حج وسیلہ ہے، عمرہ وسیلہ ہے. یہ سب آپ آئے کیوں آئے ہیں؟ تاکہ اللہ کے قریب ہوں. یہ وسیلے ہیں میرے بھائیوں. یہ اس طریقے سے سمجھیں. ہمیں بہت ایسے بے وقوفوں کی طرح مثالیں دے کر کے اور ہمارے عقیدے اور ایمان کو آج دیکھیے کہ ہمارے ملکوں کی کیا حالت ہے میرے بھائیوں. کیا حالت ہے؟ کیا وہی اسلام؟ ابھی بریلی میں ایک پتہ نہیں کس کا عرس تھا 4-5 دن پہلے، تو اس میں تھا کہ محفل سما میں ایک بڑی خوبصورت قوالیہ وہ بیٹھی گا رہی ہے. اس میں پیپر میں آیا ہوا تھا. اس میں نہیں جائیں گے لوگ تو اور کس میں جائیں گے یہ نوجوان؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم توبہ کریں اور ہر شرک سے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک جیسے بھیانک گناہ سے ہمیں بچا اور ہمیں موحد بنا، ہمیں توحید والا بنا، ہمیں صرف اپنا محتاج بنا، کسی ایرے گیرے کا محتاج نہ بنا، نہ ہمیں نبی کا محتاج بنا، نہ ہمیں کسی پیرانے پیر کا محتاج بنا، نہ ہمیں خواجہ اجمیری کا محتاج بنا. اے اللہ اگر ہمیں محتاج بنا تو صرف اپنا محتاج بنا، اپنا بندہ بنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.